دیکھو جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ہمارے زخم ہو جائے نا، زخم ہاتھ پہ، تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے وہ کڑوی گولیاں دیتا ہے، جب دیکھے کہ اس سے یہ مسئلہ باہر ہو گیا، اسے ٹھیک نہیں ہوگا، پھر وہ ٹیکا لگاتا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے۔ بظاہر تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی نے جسم کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ڈاکٹر ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جب اس سے بھی وہ زخم ٹھیک نہ ہو تو آخری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جسم کے حصے کو جو خراب ہوا ہے، جس پہ زخم ہے، کاٹ کے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم کا حصہ ایسا خراب ہو چکا ہے، اس کو جسم سے الگ نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے دوسرا جسم کا حصہ متاثر ہوگا، وہ بھی خراب ہو جائے گا، یہ بیماری آگے تک جائے گی، لہٰذا دوسرے جسم کے حصے کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو کاٹ کے الگ کر دیتا ہے۔ بتاؤ ڈاکٹر مریض کا خیر خواہ ہے یا وہ ظالم اور اس پہ ظلم کر رہا ہے؟ خیر خواہ ہے، اس کی جان کا تحفظ کر رہا ہے، اس کے جسم کے بقیہ جسم کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ بلا تمثیل ایسے سمجھو اسلام کے معاملات ایسے ہی ہیں۔ اسلام کی پہلی دعوت یہ ہوتی ہے اسلام لے آؤ، اسلام لے کر آؤ۔ اچھا اسلام نہیں لے کر آنا، تم مسلمانوں کی دھرتی پہ رہ رہے ہو تو پھر تمہیں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، یہ ہے ٹیکہ۔ اچھا یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ چونکہ اتنا بدبخت ہو چکا ہے، عیسائی بن کے، یہودی بن کے رہے تو پھر تو پرابلم ہے ہی نہیں، وہ اپنے معاملات خود کرتا رہے، اسلام جو ہے وہ اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن جب یہ اتنے بدبخت ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ مسلمانوں کے شاعر اسلامیہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی نبی پاک کی توہین، قرآن کی توہین، جس طرح کے معاملات ہوئے، جب اس طرح کیا جائے تو پھر اسلام کا آخری حل پتہ کیا ہوتا ہے کہ نہ تو یہ گولیوں سے ٹھیک ہو رہا ہے، نہ ٹیکے سے ٹھیک ہو رہا ہے، یہ ایسا بدبخت ہو چکا ہے، یہ ایسا جراثیم ہے انسانیت کے اندر، جب اس کو کاٹ کر الگ نہیں کیا جائے گا یہ دوسری انسانیت کو خراب کرے گا۔ پھر جا کر اس کے ساتھ اس کے خلاف جہاد کا حکم ہوتا ہے کہ ان کے خلاف اٹھو، جہاد کرو، ان کو ختم کرو اور دوسری انسانیت کو تحفظ فراہم کرو۔ بتاؤ اسلام کہاں سے ظالم ہو گیا؟ اس نے کیا ظلم کر دیا؟ اگر اسی چیز کا نام ظلم ہے تو پھر سارے ڈاکٹر ظلم کر رہے ہیں اور وہ ظالم ہوئے، حالانکہ وہ سارے مریض کے خیر خواہ ہیں۔ ایسے اسلام بھی کسی پہ ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اسلام تو انسانیت کا خیر خواہ ہے، انسانیت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ ظالم کو ختم کرنا تو امن کا درس ہے، ظالم کو یوں ہی کھلا چھوڑ دینا یہ امن کا درس نہیں ہے، اس سے تو مزید فتنہ آگے بڑھے گا۔ جی تلوار سے اسلام پھیلا ہے، میں نے کہا یہ تلوار امن کے لیے اٹھی ہے، ظالم کے خلاف اٹھی ہے۔ مجھے بتاؤ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی تلوار ہو جو مظلوم کے خلاف اٹھی ہو؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، قریب تھا آپ اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن کو اتارتے ہیں۔ دیکھو نا اسلام اور کفر جب آمنے سامنے ہو اور جب اسلام غالب آ جائیں اور وہ اسلام جو ہے وہ مولا علی پاک کی صورت میں ہو اور پھر مولا علی پاک اس پہ غالب آ کے چھاتی پہ چڑھ کے قریب تک گردن اتارتے، اس نے کہا اب کچھ اور تو ہو نہیں سکتا، اس نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوکا، مولا علی پاک نے وہی تلوار روک لی۔ اتنا کنٹرول، اسلامی تعلیمات یہ ہے، آتی ہوئی تلوار پوری قوت کے ساتھ جیسے اس نے تھوکا ہے آپ کے مبارک چہرے پہ وہی روک لیا۔ اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول ہوتا تھا، یہ تھی سرکار کی تربیت۔ اس کو چھوڑ دیا، اس کو کہا جا بھئی نکل یہاں سے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتے بھی یہ کیا بات ہوئی، ہم لڑ رہے تھے، یہ ٹکر کفر اور اسلام کی تھی، قریب تھا کہ آپ مجھے قتل کرتے، میں نے تھوکا تو زیادہ بے دردی سے مارتے، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اب آپ کو سرکار کی تربیت نظر آئے گی۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی میں تمہارے مقابلے میں آیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لڑا تھا رب کی رضا کے لیے، تجھے واصل جہنم قتل کرنے کا ارادہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس میں میرے نفس کو دخل ہو گیا، مجھے غصہ آیا ہے۔ بھائی ہم مسلمان اپنی ذاتیات کی وجہ سے کسی کو نہیں مارتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہی مارتے ہیں۔
اب چونکہ میرے نفس کو دخل ہوا، چل تو اپنا کام کر، پھر کبھی صحیح. یہ ہے مسلمانیت، یہ ہے اسلام. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی کہ اپنی انا کی بنیاد پر، اپنی ذاتی اعتبار سے یہ کسی کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے.